السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. آج نیکی کی دعوت کے 52 مدنی پھول. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر پہلے آئیکن بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پارٹ 2 ہے یہ. پارٹ 1 نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجیے. 15 دوران تلاوت رونے کی فضیلت. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ. 16 دوران سفر ذکر اللہ کرنے والے کی شان. اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے. اور جو بیہودہ شور و شاعری یا فضول باتوں میں مصروف رہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے. 17 مسکرا کر ملنے کی فضیلت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. 18 کہا نہ لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی کہا شیطان کی طرف سے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے. 19 نجات کے طریقے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا: اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو. اور دوسرا، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. اور تیسرا، گناہوں پر رونا اختیار کرو. 20 مسلمان کا عیب چھپانے کا ثواب. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا. اور جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب ظاہر کرے، اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. 21 مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے کا ثواب. اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدا ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. 22 عیب چھپائیے، جنت میں جائیے. اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. 23 خوف خدا ہمیں رونے کی فضیلت. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مومن کی آنکھوں میں اللہ پاک کا خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. 24 فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم: جہاں بھی رہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور گناہوں کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. 25 دیندار عورت سے نکاح کی ترغیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے: مال، حسب، جمال، دین، اور تو دین والی کو ترجیح دے. 26 اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے. مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں سے کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. 27 نکاح کی برکت. جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے: ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا. 28 گناہ سے منع نہ کرنے کا نقصان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہ سے منع کرتے رہو، اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ پاک تمہارے دل بھی خلط یعنی فرمانوں کے نحوست سے انہیں جیسا کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی. 29 وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت. حدیث مبارکہ میں سے ہے: جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا. 30 مال زیادہ حساب زیادہ. فرمان حضرت عبداللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ: جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا. 31
लोगों को नफ़ा पहुँचाना। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन से उल्फत की जाती है और इसमें कोई भलाई नहीं जो ना किसी से उल्फत रखे ना उससे उल्फत की जाए, और लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। बल्कि अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो नेकी की दावत दीजिए। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो लोगों भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी ज़िंदगी बखैर गुजरेगी। 33 अच्छाई और बुराई में फ़क्र कीजिए। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दिल अच्छाई ना समझे और बुराई को बुराई ना समझे तो उस दिल के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे नीचे कर दिया जाएगा जैसे थैले को उल्टा किया जाता है और फिर थैले के अंदर की चीज़ें बिखर जाती है। चौथी, अल्लाह पाक की बारगाह में रोते हुए हाज़िरी। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में से किसी को खौफ खुदा से रोना आए तो वह आंसुओं को कपड़े से साफ न करे बल्कि रुखसारों पर बह जाने की दे कि वो उसी हालत में अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड जरूर करना और हमारे चैनल इस बार पर लाइक एंड कमेंट हो देना। इंशाल्लाह कल लगना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।